السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس سے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. اوور ٹو یو سر. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. سر آپ سے کس نے کہا کہ ہم بہت مصروف ہوتے ہیں؟ ہم سارا دن فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں بس ایک پکھی ہوندی ہے نا تے مکھیاں بہندیاں، کدی اے چل دیندا کدی اے چل دیندا. دیکھیے، بات کا آغاز کرنے کے لیے جی کچھ نہ کچھ تو بنانا پڑتا ہے، اس لیے آپ کا شکریہ. ورنہ مجھے معلوم ہے کہ یہ غوری صاحب ماشاءاللہ دھوتی پہن کے، گلے سے قمیض اتار کے گلی میں بالکل ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہمارے دربار کے باہر نکر پہ تیفا ملنگ بیٹھا ہوتا ہے، جس سے آتے جاتے ہمارے مریدین خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو گوگا جی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ بھی ہر وقت گھر ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، بلکہ ڈھیر ہوتے ہیں، کبھی باہر نہیں نکلتے، تان کے ان کی سباتوں سے یہ فکرہ نہ ٹکرائے بالو کڑیو چول بنڈی دے لئی جاؤ. یہ سن کے تو گوگا جی دیوانے ہو جاتے ہیں. ان کے محلے میں کوئی شیخ صاحب تھے، وہ ہمیشہ چاول بانٹا کرتے تھے، تو یہ وہیں پہ شروع ہو جاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے سکے بانٹے کیے چاول سمجھ کے. دیوانہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل ہو جاتا ہے سر جی. جب اپنے چوڑ کھا کے گلی نکر تک لوگ دوسرے بچے سے کھوئی جاتا ہے. بہرحال خوراک خوری کے حوالے سے ان کے ہم بے پناہ لطائف آپ کے پروگرام میں سنتے رہتے ہیں. اور رہی بات زلفی میاں کی، تو ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے اپنے پنجرے میں جھولے پہ بیٹھے جھولتے رہتے ہیں، اور وہ جھولا اس وقت تک ٹھہرتا نہیں جب تک کہ ان کا ارادہ بیٹ کرنے کا نہ ہو. بہرحال جنید میاں، ہم سب سے پہلے تو یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت اپوزیشن کے ساتھ مقدمے بازی کا کھیل کھیل رہی ہے، ہمیں تو خدا را اس سے دور ہی رکھیے. جو ہمارے خلاف مقدمات درج ہیں اور انتہائی لایعنی اور جھوٹے مقدمات درج ہیں، ہم اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. شاہ جی، آپ الزام بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے اپنی تقریروں کے ذریعے عوام کو تشدد پہ اکسایا ہے. غلط، جھوٹ، انتہائی لایعنی الزام ہے یہ. دیکھیے، مجھ جیسا حلیم الطبع، سلجو، نابغہ روزگار مقرر پوری پی ٹی آئی میں آپ کو کوئی دوسرا نظر نہیں آئے. شاہ جی، آپ نے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا یہ نہیں کہا. چھوڑ دیجئے، ان دونوں الفاظ میں ہلکا سا تشدد ہے. بھائی، میں نے تو ہمیشہ توازن، رواداری، حسن اخلاق، اعتدال، استدلال اور فہم و فراست کی بات کی ہے. آپ ہماری تقریر میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکال سکتے جس میں رتی برابر بلکہ سوئی کے نکے جتنی بھی تشدد کی آمیزش ہو. شاہ جی، آپ جب سوئی کا نکا کہتے ہیں تو اس کو چھوٹا کر لیں، آپ زلفی کا منہ کہہ لیا کریں. آپ لفظ کو بھی چھوڑیے، چھوڑ دیا. کوئی ایسا لفظ بلکہ لفظ کے اوپر لگا ہوا ایک ڈنڈا، ڈنڈے کو بھی چھوڑیے. ٹھیک ہے. اس لفظ میں پڑا ہوا کوئی ایک نقطہ، بلکہ کسی لفظ پہ پڑی ہوئی ایک چھوٹی توئیں. سمجھتے ہیں آپ؟ توئیں نہیں سمجھ آتی تو زلفی کا منہ دیکھیے، چھوٹی توئیں بھی دکھا دے جس سے آپ کو بغاوت کی، بد تہذیبی کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی بو آتی ہو. ہرگز نہیں. اس لیے گزشتہ برس اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مجھ پہ جو 6 مقدمات درج کیے گئے وہ صرف سیاسی اور
इंतकामी कार्रवाई की बदतरीन मिसाल है। शाह जी آپ نے ابھی مقدمات کی بات کی ہے تو یہ گوگا جی صدقات لکھ رہے ہیں. ہم مقدمات کی بات کر رہے ہیں. اپنے ذہن سے بریانی کی لیئر اتار کے سوچیں. خیر آپ نے فرمایا نا کہ بریانی کی لیئر، تو یہ گوگے کی عادت ہے جہاں پر بھی 7 تہوں والی بریانی پکی ہو یہ کہہ دیتا ہے 3 تہیں میری ہیں. جیسے قربانی کے جانور میں کہہ دیتے 7 میں سے 3 حصے میرے ہیں. یہ کھانے پینے میں پتہ نہیں کیسے کیسے سوال کرتا ہے گوگا. مجھے پوچھ رہا تھا اب یہ پلاؤ بریانی کے گھر والا. بات ہو رہی ہے مقدمات کی اور آپ لوگ لافٹر لے رہے ہیں. سوری سر، سوری سر، سوری. اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ پہ درج کیے گئے مقدمات کی بات ہو رہی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں گوگے کے میدے کی جو جتنا مرضی پھیلا ہو پاکستان کی حدوں کو نہیں چھو سکتا. آپ نے میدا دیکھا ہی نہیں ہے، پھر وہ بیٹھا ہوا ہے کبھی کھڑے ہوئے اس کا میدا تو دیکھیں. بہرحال یہ جھوٹے مقدمات قائم کرنے والے سن لیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم وارفتگان شوق صدا پابند سلاسل ہوئے ہیں. اور ہمیشہ ہتھ کڑیوں کو چوم کے پہنا ہے. ایک گل نہیں میں کی تھی ہتھ کڑی تو پیچھے پیچھے ہی رہو منوس گلا نہ وچ پاؤ. شاہ جی اگر آپ کو ہتھ کڑی لگی تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا. او بھائی تو تے چھٹ دیں گا میرے کو لو چھٹ جانا ہے کیونکہ ہتھ کڑی لگی ہوئے تے کھادا پیتا نہیں جاندا. شاہ جی ایسی بات بھی نہیں ہے. گوگے کو آپ پورا سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑ دیں اور اس کے سامنے بریانی رکھے، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھا سکتا. یہ تو خیر بریانی میں ٹبی لگا لیتے ہیں. بہرحال ان جھوٹے مقدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے اور آپ کے اس خادم نے اس تحریک کا آغاز ملتان سے کرنے کی دعوت دی ہے. ملتان سے اس تحریک کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وہاں ملتان سے تحریک انصاف کا ایک بہادر نوجوان سب سے پہلے جیل کی سلاخوں کو چومے گا. واہ واہ واہ. شاہ جی آپ اپنی بات کر رہے ہیں. تو پھر منوس گل کر دیتی ہے. میں کارکن دی گل کر رہی ہوں، میں لیڈراں لی لسٹ چاہنا ہوں. اچھا تو وہ نوجوان ڈھونڈ لیے؟ مل جائے گا، پیسے خرچ ہوتے ہر شے لب جاندی ہے. تے پھر پوری تحریک انصاف ٹائگراں نال بھری ہوئی ہے. بہرحال یہ امپورٹڈ حکمران سن لے کہ ہم جیلیں بھریں گے، ہم جیلیں بھریں گے، ہم جیلیں بھریں گے. بے شک جیل کے اندر پاتیاں جلا کے اسے دھوئیں سے کیوں نہ بھرا جائے. یعنی گرفتاری دینے کا کوئی موڈ نہیں آپ. وہ بھی دیاں گے ٹھہرتے جا وڈیا کالیا وچ لافٹر بھی لین دیا کر. اسی بھی گھروں ایسے کم میں آئے ہونے ہیں. شاہ جی آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ حکومت ایک دفعہ طے کر لے کہ ہم لوگ سیاستدان ہیں یا دہشت گرد ہیں، جو حکومت نے کرنا ہے کر لے، ہم سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لیں. خود ہی کہا ہے آپ نے. کارکنان دی گل کی تھی. اچھا کارکن تے لیڈر وچ کافی فرق ہوندا ہے. فرق تو ہوتا ہے. جڑے سٹیج دے اوتے ہوندے نے نا او ہوندے نے لیڈر تے جڑے تھلے کھلو کے کہہ رہے ہوندے نے نا صدکے جاواں خان صدکے جاواں او ہوندے نے کارکن. شاہ جی آپ خود پہل کریں نا، کارکنوں کو کیوں آگے کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جیل میں اگر کوئی شخص بیچارہ پابند سلاسل ہو تو اسے جو روٹی دینے والا ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ واقفیت ہونی چاہیے. ہم اس لیے کارکنوں کو آگے کر رہے ہیں کہ پیچھے کوئی روٹی دینے والا اچھا نامور آدمی موجود ہونا چاہیے. شاہ جی آپ بسم اللہ کریں، آپ کو روٹی میں دے کے آؤں. تو گوگے دی پوری کر لے تے بڑی گل ہے. کیوں میرے پیچھے پہ گیا، میں تینوں باہر بیٹھا چنگا نہیں لگدا.
میں کی کر بیٹھا ہاں میں کولوں گڈی تیز لنگا کے تیرے تے چکڑ سٹ دیتا ہے یا چینل دے اندر آدیاں میں تیرا پیر مت دیتا ہے یا میں تیری نظر والی اینک لا کے دوڑ گیا وہاں اور دور کھلو کے کہہ رہی ہیں 10 سے کنیاں انگلانے. شاہ جی خود ہی آپ اس وقت سے کہہ جا رہے ہیں جیل بھرو جیل بھرو جیل بھرو, تو جیل تو اسی طرح بھری جائے گی کہ جب آپ خود پہل کریں گے. شاہ جی آپ نے ایک اور بیان دیا ہے کہ نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تھا. بالکل, کیونکہ جب تک ہم غیر آئینی طریقے سے کیے گئے اقدامات کو نہیں مانیں گے, نہیں تسلیم کریں گے, جمہوریت نہیں پنپ سکتی. ان کے دریا والا کلپ کٹ کے خان نو نہ بیچ دمی ہے تو بڑی وڈی پپے کٹنی ہے. شاہ جی کیا ہو گیا, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے دل میں آپ کی کتنی قدر و منزلت ہے. اسی لیے پیچھے 6 واری تو ایک پروگرام وچ مینوں اندر کران دی کوشش کی تھی. شاہ جی میں کہتا ہوں کہ آپ لیڈ کریں گے تو آپ کے کارکنوں میں ایک جوش و ولولہ آ جائے گا, آپ کو وہ گرفتار جوش و ولولہ میری گرفتاری نہ لیا نہ ہے, باقی لیڈر ٹنڈے نے میاں اسلم اقبال نو کرا لیا گرفتار, وہ تیرا دوست ہے, وہ بھی کوئی چھوٹا لیڈر تے نہیں, پنجاب دی وزارتی اعلیٰ وچ ڈسکس ہوندا ہے. شاہ جی ان حالات میں جب دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک جنگ کی سی کیفیت ہے, اس وقت یہ بیان دینا جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دانستہ طور پہ بیان اس لیے دیا کہ اگر عمران خان جو ہے نااہل ہو جائیں تو آپ اپنے لیے دروازہ کھول سکیں, وہ بھی پتلی گلی کا. یہ بھی کچھ لوگ نہیں کہن دیے, تو خود کہہ رہا ہے. میں تینوں سمجھنا مامی اس لیے شاہ جی آپ کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو کتنے بڑے قد کاٹ کا لیڈر سمجھتا ہوں, آپ کو نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر سمجھتا ہوں. وہ انہوں روکو, اے میں 27 سال اندر کرانا چاہتا ہے. شاہ جی آپ فکر نہ کریں, آپ کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی. تم ہی فکر نہ کر, بڑی عید تے قربانی دیاں گا تے سیری پاوے تیرے ہی ہون گے. ناظرین کا مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ہاں سب سے سستی چیز جو ہے نا پاکستان میں, جو کبھی مہنگی نہیں ہوئی, جتنی مرضی مہنگائی آ جائے, وہ ہے مشورہ, جو ہر بندہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے, ہر دم تیار بیٹھا ہے, چاہے اس کو کسی چیز کا رتی برابر بھی علم نہ ہو. اچھا غوری صاحب, میں 2-3 دن پہلے سوچ رہا تھا, ایک کوٹیشن کسی کی نظر سے گزری, تو میں نے کہا اس پر بات کی جانی چاہیے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ زندگی بڑی پرسکون ہے, یہ زندگی بڑی پرسکون ہے اگر اپنی اپنی گزاری جائے تو. بہت اچھے. یعنی بنیادی طور پہ ہمارے مسائل یا ہمارے جو تفکرات ہیں ان کا آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں, اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. جی جی جی, ہم دوسروں کے ساتھ لٹک کے ان کا وزن بڑھا دیں. اچھا, اب کبھی غور کریں, یہ خدا نخواستہ اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی خود غرضی پر مبنی زندگی گزاری جائے, وہ تو ہم گزار ہی نہیں سکتے. ہمارے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے مسائل سے بالکل لا تعلق رہیں. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے کی بنیاد ہی ایسی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں, لیکن وہاں تک سوچا جائے جہاں تک دوسرا جو ہے کمفرٹیبل فیل کرے, دوسرا جو ہے وہ مشکل محسوس نہ کرے, وہاں تک دوسروں کے بارے میں آپ سوچیں. اور مداخلت, خاص طور پر بیجا مداخلت, وہ تو بالکل نہ کریں. یقین کریں, یہ ایک پاکستان کے بڑے ماہر نفسیات ٹی وی انٹرویو میں بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں 70% اور اپنے بارے میں 30% سوچتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک طرف تو نفسا نفسی کا دور ہے, ہم کہتے ہیں ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے, پڑی تو بے شک اپنی ہوئی ہے, فکر تو مجھے اپنی ہے, تو پھر میں دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے میں اپنی 70% انرجی کیوں ویسٹ کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں بنیادی طور پہ خود غرض ہوں کہ مجھے واقعی اپنی پڑی ہوئی ہے نا ہمیں. مگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی تو پڑی ہوئی ہے, مگر یہ ساتھ کیا پڑی ہوئی ہے. آپ کبھی غور کرو, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دخل در معقولات, اصل میں تو کہنا چاہیے دخل در نامعقولات. تو
وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک مداخلت اور ایک مسابقت. آپ کبھی غور کریں, یہی ہوتا ہے نا مداخلت, بیجا مداخلت, کون کیا کر رہا ہے, کون کیوں کر رہا ہے, اور مطلب اس کے پیچھے کیا ہے, پیسہ زیادہ آ گیا, نہیں آیا, نوکری سے نکل گیا, نہیں آیا, فلاں. اچھا, اصل مسائل نہیں ہم جاننا چاہتے, اس کے حقیقی زندگی کے مسائل نہیں جاننا چاہتے, صرف ایک جو تجسس ہے نا, جو کھوج ہے ہمارے اندر, وہ ہمیں یہ رویہ اپنانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں. پھر جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو لا محالہ پھر ہم لائن نہیں ڈرا کرتے, چلو سوچ تو میں نے لیا فلاں کے بارے میں, فلاں کے بارے میں, سارا دن رشتہ داروں کے بارے میں, محلے داروں کے بارے میں سوچ تو لیا میں نے, یہاں تک ٹھیک, چلو سمجھ آتی ہے, ڈائجسٹ ہو جاتا ہے معاملہ. پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے مشورے دینے کا, اور وہ بھی بن مانگے مشورے دینے کا. ہمارے ہاں سب سے سستی چیز جو ہے نا پاکستان میں, جو کبھی مہنگی نہیں ہوئی, جتنی مرضی مہنگائی آ جائے, وہ ہے مشورہ, جو ہر بندہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے, ہر دم تیار بیٹھا ہے, چاہے اس کو کسی چیز کا رتی برابر بھی علم نہ ہو, لیکن آپ راہ چلتے بندے جاتے ہیں نا, مشورہ دے کے جاتے میں ہیں. تھوڑا سا مکان بناتا ہوں تو ایک تانتا بن جاتا ہے کہ ایسے کر لو, ایسے کر لو, یہاں سے ایسے کر لو, یہاں سے ایسے کر لو. کئی آپ کو تو کئی جنوں یہ بھی کہا کہ یار اپنے ہاتھ نہ بنا لینا یار. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ مکان کی تو چلو گوری صاحب ہو گئی گل, ہے تو یہ بھی غلط یار. ہارٹ پیشنٹ جو ہے نا, ہارٹ پیشنٹ جن کو اللہ معاف کرے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ سنبھل گئے, اللہ نے بچا لیا, اور وہ دوائی شوائی شروع, ایک نازک مسئلہ ہے. ایک بندے کو دوائی لے آیا بیچارہ, محلے میں داخل ہوا ہے تو پہلے دروازے سے آخری دروازے تک, اس کے گھر پہنچنے تک ناؤن اس کے اور لکھا دیتے ہیں. چڑھتے ڈاکٹری دوائیاں کیڑے کماں چ پی گئی ہیں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں سویرے سرخ انار کھایا کرو, اوپر لمک چھڑکو اگر ہلکا سا تو وہ ٹھیک ہے, مگر زیادہ نہیں, بلڈ پریشر تیز ہو جائے. تمہیں نہیں کہہ رہے, تمہیں نہیں کہہ رہے, کیا ہو گیا؟ باؤ جی مشورے دی گل ہو رہی ہے, ایک بندہ پریوں پرلی گلی دے چوں کہہ رہا ہوندا بابا چھری والا نہیں جڑا وہ دم کردا ہے, وہ دل دے وال کھول دیندا جی. اچھا چلو, یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے نا ٹوٹکے بتانا. اس سے پہلے ہی ایک قدم, جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ مطلب بائی پاس کروا کے آیا ہے یا یہ اینجیو پلاسٹی کروا کے آیا, تو فوری طور پہ پوچھتے ہیں کس نے کی ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر بشیر نے کی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اور ڈاکٹر انور سے کراتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹر کو غلط قرار دے دیتے ہیں. یار اب ہو گئی ہے نا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, خدا کے لیے اس کو کیوں ڈرا رہے ہو, اس کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ دیکھو نفسیاتی طور پہ ہم اس کو ڈیمورلائز کر دیتے ہیں یار. ایسی ایسی بے وقوفوں والی بات کرتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی جی اسٹنٹ سٹنٹ جڑے پیر ہیں سب غلط نے, انگریز دی سازش ہے. ہاں, ایتھے ایک بابا ہے جتھوں دل بند ہوئے اتھے انگل رکھدا ہے تے دل کھل جاندا ہے. لو جی میں پتہ پتا کر کرا کے بابے ال پہنچیا تے اگے دریاں وچھیاں. میں کیا خیر ہے دریاں وچھیاں نے, کہندے نے جی او بابا جی نہیں سن جڑے انگل رکھدے سن, انہاں نو ہارٹ اٹیک ہویا تے او فوت ہو گئے. تے میں کہ انہاں دی اس لیے انگل کتھے سی؟ وہ کسے ہور دے دل دے اوتے رکھی سی. ہاں جی جی, او جدے دل تے رکھی سی نا جی, وہ ہے نال والی منجی تے. بابا جی دی انگل دی کرامت دیکھو, دونوں نے آخری سا کٹھا ہی لیا. اچھا یہ دیکھو کہ یہ تو چلو خاص طور پہ جب بیماری کا مسئلہ آتا ہے اس وقت تو ہماری جو 23 کروڑ آبادی ہے نا, وہ ڈاکٹر اور حکیم بن جاتی ہے, بلکہ اپنا فرض اولین سمجھتی ہے ڈاکٹر یا حکیم بننا, اور مشورہ دینا, ٹوٹکے بتانا, یہ کر لو وہ کر لو, وہ سارا کچھ پہلے کر چکا ہوا ہے بابا, اس لیے تو اس کی طبیعت خراب ہوئی. لیکن یہ تو مداخلت ہے, یہ صرف طبی معاملے میں نہیں, یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوتی ہے. بچے نے سبجیکٹ کون سے رکھنے ہیں تب ہم مداخلت کرتے ہیں, بھئی اس کا معاملہ ہے, اس کے ماں باپ کا معاملہ ہے, ان کو طے کر لینے دو. ہاں اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو ضرور دیں, لیکن اور جب فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی معاملے میں, پھر او ہو یہ کیا کیا ہے, جب آپ یہ کسی کو کہتے ہیں نا او ہو یہ کیا کیا ہے, وہ اپنی آدھی لڑائی اسی وقت ہار جاتا ہے سامنے والا. جب آپ کہتے ہیں او ہو کی کیتا ہے, وہ آپ یقین کریں وہ اپنی آدھی جدوجہد وہیں ختم کر دیتا ہے جب اس کو آپ اس کے سامنے اس کے کسی فیصلے پہ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. دوسری حرکت ہم کیا کرتے ہیں, دوسروں کی زندگیوں میں ہم کیسے مداخلت کرتے ہیں. ایک مداخلت ہے, ایک مسابقت ہے, یعنی مقابلے بازی, یہ بھی دوسروں کے ساتھ. صحیح.
اس میں آپ سراسر اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا, آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. پہلے میں تو آپ دوسرے کی زندگی برباد کرتے ہیں نا, مسابقت یا جو مقابلہ ہے نا وہ آپ کی زندگی برباد کر دیتا ہے. وہ یہی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے, نیا ماڈل ہے, موبائل اچھا ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ سوچ سوچ کے آپ اپنی زندگی عذاب بنا لیتے ہیں. یعنی کہ شکر سے دور ہوتے جاتے. ہاں وہی صاحب نا جی, دوسرے کا منہ لال ویکھ کے اپنا چپیڑا مار کے لال کر لیا. اور زلفی کے مسائے نے لے لیا نا 1 to 5, تو زلفی نے اپنی 70 بیچ کے تو 1 to 5 لے لیا. پہلی ریس ہی دیتی ہوں تو سدھا ٹالی چ جا کے بجیا. میں کہتے نو کنے کیا سی 1 to 5 لے لیا, کہنے کیا نال دیا نے لیا سی تو میں بھی لے لیا. درخت نال چمڑے ہے, میں چل درخت تے چھڈ, کہنے پوائن درخت تے چینگم لگی سی, میں اودے نال چمبڑ گیا. بعد میں زخمی ہو کے پڑا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا ہے, کہتا بس جی 55 سی سی دا فرق لے کے بہ گیا, ان سی سی کرنڈے ہے. یار زلفی تو سوچ تو لینا 1 to 5 دی چابی تیرے جتنی ہوندی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لامحالہ ذہن میں آتا ہے کہ جناب کسی کے ساتھ اخلاص کا اظہار کرنا, محبت کا اظہار کرنا, کسی کو مشورہ دینا جو خلوص پر مبنی ہوتا ہے, اس میں اور مداخلت میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو بات آپ کو خود بری محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ میری لمٹس ہیں, یہ میری ذاتی زندگی ہے, اس کے بارے میں جب بھی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا, تو جو آپ نے اپنے لیے لمٹس طے کی ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی طے کر لیں کہ یار جو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کہوں تو مجھے دوسروں کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. وہ بات سادہ سا فارمولہ ہے اس میں. وہ انجم سلیمی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, میں خود سے مل کے کبھی صاف صاف کہہ دوں گا, مجھے پسند نہیں مداخلت اپنی. میں خود سے مل کے کبھی صاف صاف کہہ دوں گا, مجھے پسند نہیں ہے مداخلت اپنی. گوگا جب اپنی بریانی والی کنالی ختم کرتا ہے نا خود ہی, تو پھر دل میں کہتا ہے میں خود سے مل کے کبھی صاف صاف کہہ دوں گا. دل میں یہ کہتا ہے اور پولیس کے سامنے یہ بیان دیتا ہے میں نے سر پھاڑا تھا اس کا اس لیے مجھے مداخلت پسند نہیں تھی اس کی. خیر آپ تو بات دوسری طرف لے گئے. میں آپ کو ایک بڑا سبق آموز شعر سنانے والا ہوں. واہ, کہ روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں, محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. آپ کا تو ساری زندگی روشنی کا ہی رٹا رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کی کوئی تو دیکھ بھال کر رہا ہے, بالکل کوئی تو اس پہ آنکھ رکھے ہوئے ہے, کوئی تو اس کو ڈر خوف ہوگا. بالکل بھائی سوشل میڈیا جو ہے وہ تو مادر پدر آزاد ہے, اسے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں ٹیلی ویژن دیکھنے کے دائمی مرض میں مبتلا, خبط کی حد تک ٹی وی دیکھنے کے شوقین جناب ناظر ملک صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. جلیل میاں یہ ذہن میں رکھا کیجئے کہ ہم ہر وقت آپ کی محفل میں موجود ہوتی ہیں. آپ سکرین کے اس طرف بیٹھے ہوتی ہیں, ہم سکرین کے اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں. واہ جی واہ. آپ کو تو ہمیشہ ہم اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ آپ کی بھابھی نے کھانا لاگے ہمارے سامنے رکھنے کی بجائے ٹی وی کی طرف کہہ دیا کہ جنید بھائی کھانا کھائیے. شکر کرے بھابھی نے یہ کہا جنید بھائی کھانا کھائیے, یہ نہیں کہہ دیا گوگا بھائی کھانا کھائیے. گوگا بھائی نے ٹی وی اسکرین توڑ کے نکل آنا تھا اندر سے. جس طرح وہ بسکٹ کی مشہوری سے بابا جی آ کے نہیں بسکٹ اٹھاتے تھے, انہوں نے چپاتیاں لے جانی تھی. دیکھو میاں بات یہ ہے کہ آپ تو مزاق کے طور پہ یہ باتیں کر رہے ہیں نا, کومیڈین جو ٹھہرے, ہاں جی ہاں جی. مگر آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ بات کر رہے ہیں. آپ لوگ سارے کامیڈین ٹھہرے, یہ نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہے. اچھا جی, واہ جی واہ. بھائی دیکھیے آپ کی جھگت جو ہوتی ہے وہ ہوتی پائے کی ہے, چونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. دیکھیے کہاں نظریہ پاکستان کا چیئرمین بنا کے رکھ دیا. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں جی اللہ خیر. دیکھو بات اصل کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے
تو سوشل میڈیا جو ہے جو آپ جانتے ہیں سبھی ماشاءاللہ میڈیا میں لوگ ہیں بھائی بتانے والی کون سی بات ہے آپ کو سبھی تو جانتے ہو آپ لوگ ہاں جی جو سوشل میڈیا ہے وہ واقعی اس وقت شیطان کی آنت کی طرح پھیل گیا ہے اور اتنا پھیل گیا ہے کہ مین سٹریم کا میڈیا بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کا انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پایا میں مانتا ہوں مجھے کیا دکھا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں مین اسٹریم میڈیا ہے سوشل میڈیا کو فالو کرنے پہ مجبور ہے یہاں سے ہی یہی موڑ آپ غلط مڑے اور منزل دور ہو گئی دیکھو متاثر ہوتے وقت یہ ضرور سوچئے کہ جس سے متاثر ہو رہے ہیں جس کو فالو کرنے جا رہے ہیں وہ کہیں نیگیٹو تو نہیں کیا کہنے معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں دیکھیے مشہور تو ہمیشہ حسین بھی رہے ہیں اور یزید بھی رہا ہے بھائی سوچنا اب یہ ہے کہ یزید کے کیمپ میں جانا ہے یا حسین کے کیمپ بہت خوب دیکھیے بھائی بری چیز بھی پاپولر تو ہوتی ہی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ گند سے بھرا ہوا ہے یا غلط لوگ ہیں بہت بہت اچھے جینیس لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی فالو کرتے ہیں جیسے مین اسٹریم میڈیا میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں اسی طرح سوشل میڈیا میں بھی دونوں طرح کے اللہ آپ کی خیر کرے مگر یہ ہے یہ تو مانو گے کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کی کوئی تو دیکھ بھال کر رہا ہے بالکل کوئی تو اس پہ آنکھ رکھے ہوئے ہے کوئی تو اس کو ڈر خوف ہوگا بالکل بھائی سوشل میڈیا جو ہے وہ تو مادر پدر آزاد ہے اسے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں سے جو لوگ خود احتسابی اور خود کو جانچنے اور پرکھنے اور دیکھنے کا ذہن رکھتے ہیں وہ اچھی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے ان کو چننا ہے ان کو کیجئے فالو اب اگر آپ ڈر جائیں مین سٹریم کے لوگ مین سٹریم کا جو میڈیا ہے اس کے لوگ اتنے نامور اور اتنی بڑی عالی شان بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہوئے اگر وہ بھی ڈر جائیں کہ بھئی سوشل میڈیا یوں کر رہا ہے اس لیے پاپولر ہے یوں کر رہا ہے اس لیے پاپولر ہے یوں کر رہا ہے اس لیے پاپولر ہے بھئی پاپولر تو وہ لڑکی بھی ہو گئی جس نے میرا دل یہ پکارے آج آپ پہ ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا کیا کہتے ہو اب یہ تو نہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی محنت آپ نے ٹی وی دیکھنے پہ صرف کی ہے نا اگر آپ نے گھر میں 1000 برائلر پالا ہوتا تو آج 600 روپے کلو بک رہا ہوتا آپ کا کیا سوچ ہے آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کی بھابھی کے بڑے بھائی نے برائلر ہی ڈالا تھا سارا مر گیا خوش ہو رہے ہنسنے والی بات خوش نہیں ہو رہا ہم تو دشمن کے بھی نقصان پہ خوش ہونے والے آدمی نہیں ہیں مگر اسے یہ کہا تھا کہ بھائی اب تو جدید قسم کی فارمنگ ہو رہی ہے تو کیا اپنے گھر کے کمرے میں برائلر ڈال کے بیٹھ گیا کہنے لگے بھائی جان آپ دیکھیے گا تو صحیح چند مہینوں کے اندر آپ کے دروازے کے آگے سے سپورٹس ماڈل گاڑی لے کے گزروں گا چند مہینوں کے بعد ہم نے دیکھا تھیلا پکڑ کے پیدل جا رہے تھے ہم نے کہا بھائی دوسروں کی سننی چاہیے اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں چھوٹی سی بات پہ اس قدر ناراض ہو جاتی ہیں ہلکی سی بات کے اوپر اپنے جو کمنٹس ہیں وہ اتنے بھاری بھرکم دے دیتے ہیں کہ لکھنے والا اور سننے والا اور پڑھنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ جو مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہو اور جو انٹرٹینمنٹ کے لوگ ہو آپ کو قوم کو بنانا ہے
آپ قوم کے باوار ہیں, آپ لوگ قوم کے بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کو نہیں چاہیے کہ صرف پاپولر ہونے کے لیے چیزیں پھینکی جائیں سکرین پہ, یہ تو بہت بری بات ہے. اب دیکھیے نا, دیکھیے دیکھ رہا ہوں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی دیکھ رہا ہوں, میں کو اندھا تو نہیں ہوں. آپ کی بات کرنے لگا ہوں. جی جی آپ دیکھیے چھوٹی سی مثال ہے, غوری میاں جب تھیٹر کرتے ہیں تو کبھی گندی بات نہیں کرتے, تو کیا یہ کسی سے کم پاپولر ہیں؟ کیا لوگ ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہیں؟ بتائیے. کیا ملک صاحب انداز بیاں ہے آپ کا, عزیز میاں قوال یاد آ جاتے ہیں آپ کو. او بھائی, ہم تعریف کر رہے ہیں, انہوں نے عزیز میاں قوال اتنا بڑا نام ہمارے منہ پہ دے مارا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم صرف ایمانداری شروع کر دیں تو باخدا یہ ملک جو ہے یہ ایک دم بدل جائے. سیاپا یہ ہے کہ بے ایمانی اور رشوت اور سفارش گھس گئی ہمارے. گھسی ہوئی ہے, ہمارے خون میں شامل ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پورے پاکستان سے آپ 1 کلو خالص دودھ نہیں خرید سکتے عام آدمی جو ہے. اچھا جی, ہم اکثر ذکر کرتے ہیں اس بات کا بھی کہ ہمیں اپنے ہیروز کو, اپنے فرض شناس لوگوں کو, اپنے محنت کشوں کو سراہتے رہنا چاہیے, حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے, ان کو داد و تحسین سے نوازنا چاہیے تاکہ وہ اور زیادہ انکریج ہوں اور اس طرح کے اور لوگ بھی پیدا ہوں اور لوگ بھی ان کی تائید کریں. ہو سکتا ہے آپ بھی ویسے ہو جائیں. جی 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 جی. اسی حوالے سے میں تو ایمان سے زلفی کو بھی کئی دفعہ پاس بیٹھا ہوا ہو تو داد دے دیتا ہوں کہ واہ واہ زلفی, تم سانس لے رہے ہو, بہت اچھے بھائی, بہت اچھے. بڑی بات. بڑی بات ہوتی ہے جی, بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنی سی گلی میں سے سانس نکال لینا اور پھر اندر لے جانا, یار کوئی چھوٹی بات ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح جاری و ساری رکھے اور لمبی زندگی عطا فرمائے. زلفی کو بڑی محنت ہے. آمین. اچھا, سیریسلی ایک میں چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک انٹرنیشنل این جی او ہے اکاؤنٹیبلٹی لیب, بڑی معروف ہے اب تو وہ این جی او. وہ ترقی پذیر ممالک میں نا جی ایماندار اور فرشناس اور اپنے اپنے شعبے کے بہترین لوگوں کو ایوارڈ سے نوازتی ہے, حوصلہ افزائی کرتی ہے. ہر سال سرکاری افسران کو ایوارڈ دیتی ہے اور اس بات کو سراہتی ہے کہ انہوں نے پبلک سیکٹر میں رہتے ہوئے جہاں ایک چپڑاسی یا لوئر ڈویژن کلرک نہیں مان ہوتا, وہاں ایک اچھے اور بڑے با اختیار اور بڑے پاورفل عہدے پہ بیٹھنے کے باوجود اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن سمجھا. اور اس ترقی پذیر ملک کے معاشرے میں جہاں سرکاری افسر کا نام ذہن میں آتے ہی رشوت, سفارش اور مافیا جیسے لفظ آتے ہیں, وہاں پہ اس نے ایمانداری کی ایک عمدہ مثال قائم کی. یہ بڑی بات ہے. ایمان سے اب تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایماندار بندہ جہاں بھی ہوتا ہے دفتر میں اس کی چھیڑ پڑی ہوتی ہے, اس کو سارا دفتر جو ہے وہ چھیڑ رہا ہوتا ہے. بڑا نیک ہے جی, بڑا نیک ہے. دیکھیے ان کو گو کہہ رہے ہیں, کو بتخا بزدل کہہ کہہ رہے رہے ہیں, ہیں, اصل میں تو بزدل کہہ رہے ہوتے ہیں. بزدل کہہ رہا ہے, کوئی شدائی کہہ رہا ہے, بدو کوئی کہہ رہا ہے. پیچ لینے دے, پیچ کا دے لینے خدا دا واسطہ جو نہیں تھے پیچ کسے نے. دیکھو نا ذرا, اسی کو تو خدا کا خوف ہے, اسی کو تو یہ پتہ ہے کہ آگے جا کے بھی حساب دینا ہے. جڑا اتلے فلور تے ہیڈ بیٹھا ہے صرف انہوں نہیں حساب دینا. اس سال اس این جی او نے, اکاؤنٹیبلٹی لیب نے 5 سرکاری ملازمین کو بہترین کام کرنے پر, ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے پر ایوارڈ دیا ہے. اس میں ایک ڈاکٹر ویوک آنند ہیں, ڈسٹرکٹ سرویلنس آفیسر. پھر ایک پولیس آفیسر ہیں عمر سعید. پھر ایک غلام علی ملا ہیں, ایک سمینہ الطاف ہیں, ایک ڈاکٹر شہر زمان ہیں. یہ 5 لوگوں کو انہوں نے ایوارڈ دیا ہے. انٹیگریٹی آئیکن احتساب لیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے نا جی, ان کا کہنا کہ یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے اب 13 ممالک کے شہروں کو ان کے سرکاری ملازمین کے شاندار کام کرنے پہ ایوارڈ دیتا ہے. ان کے بارے میں یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں, ان کو واچ کرتے ہیں, پھر ان کو یہ ایوارڈ دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھیں
ان کی جو ایمانداری ہے اس کو سراہیں اور بدعنوانی اور بے ایمانی کو کم کر کے اپنا کردار ادا کریں، اصل کردار ادا کریں. جب آپ اپنے کسی ایماندار افسر کو سراہتے ہیں تو ان کو ملنے والی عزت کے باعث دیگر سرکاری ملازمین بھی اپنے حصے کا کام پوری توجہ اور ایمانداری سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا جی. آپ دیکھیے نا جی کہ پولیس آفیسر بھی اس میں ہے، عمر سعید کے نام سے جو بندے ہیں افسر صاحب. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ پولیس کے محکمے تو بے تحاشا بے ایمانی اور رشوت اور سفارش جو ہے وہ رائج ہے. تو اگر انہوں نے پولیس آفیسر بھی شامل کیا ہے تو وہ سارے پولیس کے محکمے کے لیے شمع ہیں، وہ مشعل راہ ہیں. عمر سعید ان کو دیکھنا چاہیے، اور بھی بہت سے ہوں گے. مگر یہ انہوں نے چن کے جو مختلف محکموں سے لوگ آگے دکھائے ہیں ہمیں اور بتایا ہے کہ یہ ایمانداری کی وجہ سے ایوارڈ کے مستحق ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہم صرف اسی طرف توجہ دے لیں نا، جہاں جہاں جس جگہ پہ بھی جس منصب پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم صرف ایمانداری شروع کر دیں تو باخدا یہ ملک جو ہے یہ ایک دم بدل جائے. سیاپا ہی یہ ہے کہ بے ایمانی اور رشوت اور سفارش گھسی ہوئی ہے، ہمارے خون میں شامل ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پورے پاکستان سے آپ 1 کلو خالص دودھ نہیں خرید سکتے عام آدمی جو ہے. عزیزی سخت سزائیں ہونی چاہیے، بے ایمان کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. بالکل. کاٹو تھیلے کے ہاتھ یار. یار شرم کرو، اس کے ہاتھ کاٹو گے 3.25 انچ کے، اس کے ساتھ بازو بھی کٹ جائے. نہیں یار، تھیلا تو بیچارہ شریف آدمی ہے، حد ہو گئی ہے. ایسے ایک مثال دی ہے میں نے کہ میرا مطلب ہے کہ واقعی سزائیں سخت کی جائیں یہاں پہ تو پھر ہی کوئی کام بنے گا. ورنہ ملاوٹ، رشوت، بے ایمانی، سفارش، ہوئے 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 سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب. ہمارے ذہن میں تو یہ 2-3 محکمے ہی آتے ہیں نا، پولیس آ گیا، واپڈا آ گیا، اس طرح کے گیس والے آ گئے، سوئی گیس لے لیتی ہے جی رشوت یا پیسے کھا لیتی ہے، یا دوسرے کو محکمے چند. ایمان سے عام آدمی جو ہے نا وہ بہت بے ایمان ہو چکا ہے. پرائیویٹ جو بزنس اپنے یا کام کرتے ہیں، جیسے میں نے دودھ کی مثال دی ہے، اور آپ کو یہ مثالیں نہیں ہانڈی میں ڈالنے والے خالص ملتے. کیا ملک ہے یار. سب سے گندی مثال تو میں یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی معاشرے کی ذہنیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ کسی بھی فروٹ کا کریٹ لیتے ہیں نا جی، وہ کنو ہو، وہ مالٹا ہو، وہ آم ہو، سب سے اوپر والی لیئر بڑی بہترین اس کی شکل ہی اور ہوتی ہے، اور اس کے نیچے آپ کو جو گند مند ڈینگے سدھے فروٹ ڈال کے تو پیٹی بھر کے اسے بہترین پیک کر کے پکڑا دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یار پہلے چیک کرا دو تو فوراً بڑے ٹیکے سے کھولتے ہیں. آپ اوپر سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی ہے، تو وہ دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا قالین جو ہے کارپیٹ وہ مشہور تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. 30-35 سال پہلے ہم باہر شو کرنے جاتے تھے تو کئی شو روم دیکھے ہیں جہاں باہر مین فرنٹ کے اوپر پاکستانی قالین لٹکے ہوتے ہیں. پھر ہم نے بے ایمانیاں شروع کی، دکھایا کچھ اور بھیجا کچھ. آہستہ آہستہ گورے نے ایسا پیچھے کیا ہے قالین کو، اب آپ کو پاکستانی قالین باہر بہت شاذ و نادر نظر آئے گا، بلکہ نظر ہی نہیں آئے گا. بہت سے دوسرے ممالک فرنٹ پہ آ گئے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی ان چھوٹی چھوٹی بے ایمانیوں کی وجہ سے بیڑا غرق کر لیا. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ایک مثالی معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان ہر چیز آدھی آدھی ہو جاتی ہے، سوائے ایک چیز کے جو ہمیشہ پوری کی پوری شوہر کی رہتی ہے، اور وہ ہے غلطی. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.